بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جانب سے لیے گئے معجزات دکھلائے. آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی اور آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکالتے تو روشن ہو جاتا. ان معجزات کو دیکھ کر فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے. چنانچہ اس نے جادوگر اکٹھے کیے اور جب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے اپنے خطر دکھلائے اور وہ تب دراصل نظر بندی تھی کہ وہ جو چیز چھوڑتے تھے لاٹھی ڈنڈا رسی دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ متحرک سانپ ہے جو حرکت کر رہے ہیں. جادوگروں نے سوچا کہ دیکھو ہم نے کیسا حسین پتھر دکھلا ہے کہ پورے جنگل کو سانپوں سے بھر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا دل میں کچھ گھبرائے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ لاٹھی ڈال دیں. اب جیسے ہی لاٹھی ڈالی ہے تو وہ زبردست سانپ بن گیا اور جتنے بھی اس میں میدان میں ان کے کبوتر چھوڑے ہوئے تھے جو اچھل کود کر رہے تھے متحرک محسوس تو ساری چیزیں اس میں نگل گئی، سب کھا گیا. اب جادو کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اپنی نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت بنی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ یہ دکھلا رہا تھا کہ میں ایک 5 کوئنٹل کا لکڑ بہت بڑا بھاری ہے اور میں اس طرح اس کی گیند بناتا ہوں جیسے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں. میں نے کبھی اٹھا کے ادھر پھینکتا، کبھی اٹھا کے ادھر پھینکتا، کبھی اٹھا کے ادھر پھینکتا. مجمع ہوتا ہے کہ بجا رہا بڑا خوش اور اس پہ انعامات برس رہے ہیں. ایک بندہ آیا جو نظر بندی کا توڑ جانتا تھا. اس نے
وہاں جو مجمع پر نظر بندی کا اثر تھا اس دوڑ سے اس نے نظر بندی کا وہ اثر ختم کر دیا۔ جب نظر بندی ختم ہوئی تو لوگوں کو اصلیت معلوم ہوئی، تو دیکھا کہ وہ اس لکڑ کے اوپر سے کبھی ادھر کودتا ہے کبھی ادھر کودتا ہے۔ وہ کہیں گے لکڑ کے اوپر سے کود رہے ہو۔ ہم لوگوں نے کہا تم سندالا ہوا کسی نے جو ہے ہماری نظر بندی کو توڑ دیا۔ تو جب نظر بندی ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، اس میں اصلیت جو نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر خدا۔ تو دیکھنے میں کچھ اور محسوس ہو رہا ہے لیکن سچائی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن معجزہ وہ ایک صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اور نبی کی صداقت پر دلیل اور برہان ہوتا ہے معجزہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ کی لاٹھی عصا یہ سانپ بن گیا اور جتنے میدان میں ان کے قدر تھے سب کو لے گئے۔ تو اس سے جادوگر سمجھ گئے کہ اگر جادو ہوتا تو اگر ہماری لاٹھیاں اور ہماری رسیاں حرکت کر رہی تھیں اور لوگوں کو کچھ اچھل کود محسوس ہو رہی تھی کہ 2-2 انچ، وہ اگر ان کا کوئی مضبوط ہم سے بڑا ہوا جادو ہوتا تو یہ 5-5-6 انچ 1 فٹ اچھل رہے گا۔ لیکن یہ تو سب کو نگل گیا ہے، چھوڑنے کا جادو نہیں، سچائی ہے، حقیقت ہے۔ اور ان کے دلوں میں جب معجزے کی سچائی اور حقیقت اتر گئی تو انہوں نے اس حقیقت اور سچائی کو قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک ارادہ ایک مہمان ہوتا ہے۔ آدمی اگر نیت کرے کہ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، پھر سوچے کہ چلو کر لیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، تو پھر مہمان دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ان کی تقاضا اور ایک طبیعت کے اندر چاہت اور رغبت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ٹال مٹول اور لہد و لعب ہوتی ہے، اور بالآخر نیکی سے بندہ رک جاتا ہے۔ اس لیے جہاں جذبہ نیکی کا پیدا ہو تو نیکی فوراً کر گزرے۔ سمجھو اس نے اس مہمان کی قدر کر لی، اور جب نیکی کر گزرے گا اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان اس کے دل میں نیک ارادے اور نیک نیتی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اس کی قدر کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اعمال صالحہ اور نئے نئے اور اچھے اور الگ الگ طرح کے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اور جب ٹال مٹول کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو یہ عمل تو گیا ہی ہاتھ سے، اور مزید اسے توفیق پھر چھن جاتی ہے۔ تو جیسے ہی جادوگروں کے دل میں معجزے کی حقیقت اور سچائی اتری تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، چنانچہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ فرعون تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے دربار میں میری اس طرح سے ذلت و رسوائی ہوگی، کہ میرے ہی نمائندے جنہیں میں نے بلایا تھا مد مقابل پر مقابلے کے لیے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھے انہوں نے ہی ایمان قبول کر لیا، تو اسے بڑی ندامت بھی ہوئی، شرمندگی اور رسوائی اور ذلت بھی ہوئی کہ بڑے دربار میں، اور یہ ان کے ایمان کی طاقت و قوت تھی، عزم و حوصلہ تھا کہ انہوں نے وہی اعلان بھی کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر برب ہارون و موسیٰ،
انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ وہی انہوں نے اعلان بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں فرعون نے کہا کہ تمہیں زبردست سزا دی جائے گی، زمانہ یاد رکھے گا، ایسی سخت سزا دے گا۔ اب علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی دل کے اندر کسی سے آشنائی ہو جاتی ہے اور عشق اور محبت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو عالم سے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے، پھر وہ بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے زندگی کی گندگیوں کو اتار کر پھینک دیا، وہ شرک اور وہ کفر، اللہ رب العزت سے بغاوت، جس نے ہمارے دلوں میں اندھیرے اور ظلمتیں پیدا کر رکھی تھیں، اب ہمیں شرع صدر ہو گیا، ہمارے دل روشن ہو گئے، ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہو گیا، اس لیے اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری غلطیوں اور لغزشوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اور صاف کہہ دیا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تو جو کرنا چاہے کر لے، کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ زندگی، دنیا کی زندگی ہی تو ختم کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں، لیکن اگر ہماری یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ زندگی عطا فرمائے گا کہ جس زندگی میں عزت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جس زندگی کے اندر ہوگی، زندگی میں تو کھٹکا لگ رہا ہے، جو کرنا چاہے کر لے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ آخر وہ سارے کے سارے فرعون نے سارے شہید کرا لیے، لیکن یہ نقشہ دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اتر گئی اور ایمان کی سچائی اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین پیدا ہو گیا۔ اگرچہ وہ تھوڑے لوگ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کے مظالم سے ڈرتے تھے، اس نے جو تسلط جما رکھا تھا اور ظلموں کی انتہا اور حد کر رکھی تھی، اس سے ڈرتے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے نوجوانوں نے ایمان قبول کیا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی تھے اور فرعون کی قوم کے قبطی لوگ بھی تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
فما آمن موسى لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سچائی ظاہر ہو گئی اور حق واضح ہو گیا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے، اس نے ثابت کر دکھایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی اور فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ تھوڑے لوگ ایمان لائے، ڈرتے ڈرتے یفتنوں کہیں آزمائش اور تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ فرعون ملک میں بڑا تسلط رکھتا تھا، زور رکھتا تھا، بڑا سرکش اور حد سے زیادہ ظلم کرنے والا مسئلہ۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، جب تم نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اب اللہ کی مدد تو یقیناً آئے گی، مگر اس میں جلدی نہ کرو، جمع استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر جمے رہو۔ فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنے والے ہو، مسلمان ہو، فرمانبردار ہو، تو جمے رہو، اللہ پر پورا بھروسہ کرو۔ اس کے جواب میں قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کیا، اور ہم نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا، اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کا تخت مشغول نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں ان کافر لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان حالات میں جب فرعون نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ بھی اب کچھ مسلمان ہونے لگے، اور بنی اسرائیل میں بھی ایک بڑا طبقہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اچھا سمجھتا تھا، متفق تھا، لیکن ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا یا ایمان نہیں رکھتے تھے سب، اور ڈر کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ایمان لاتا تو خفیہ اپنا ایمان رکھتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہدایت تھی کہ ایمان کا اظہار نہ کریں، بیکار تکلیف پہنچائیں گے، مار پیٹ کریں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون نے ظلم کی اور انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ سیاہی بلی کھمبا نوچے،
کوئی دلیل تو تھی نہیں اس کے پاس اپنی سچائی اور حقانیت پر۔ بھرے دربار میں اسے ذلت و رسوائی ہوئی، اس کے جتنے نمائندے جادوگر تھے بلائے ہوئے اس کے حمایتی، وہ سارے کے سارے ذلیل ہوئے، ناکام ہوئے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان سب نے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے قوم کے بھی کچھ لوگ نوجوان انہوں نے ہمت کی، حوصلے کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور کچھ اس کی قوم کے لوگ بھی۔ تو اب اس نے اپنا ظلم اور تیز کر دیا۔ بالآخر بنی اسرائیل کے جتنے عبادت خانے تھے، مسجدیں تھیں، اس نے سب ڈھا دی اور پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مسجدیں ڈھا دی گئیں۔ اب ہمارے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا ہے۔ ہم کہیں بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے، مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آ کر جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے والوں کا استقبال کرتا ہے، جو بندہ بھی مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم اسے نیکی دیتا ہے، اس کو گناہ معاف کرتا ہے، اور اگر وضو کر کے چلتا ہے ہر قدم پر اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال ہے۔ لیکن اگر ہم جہاں کہیں ہیں، اسٹیشن پر ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، بس اڈے پر ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، تو وہیں ہم اگر نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز وہیں سے قبول ہو جاتی ہے۔ اور پہلی امتوں میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو اگر عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے ہی میں جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ توبہ کرنی ہے تو عبادت خانے ہی میں جا کر کے نبی کے ہاتھ پر توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ نہیں ہوگی۔ جبکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ التوبۃ والندم، توبہ تو ندامت کا نام ہے۔ گناہ کر کے بندہ جہاں شرمندہ ہو جاتا ہے وہیں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ندامت ہی شرمندگی ہی توبہ ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، بس دل سے اس نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، تذلل، اپنی بندگی کا اعلان اظہار کر دیا کہ اللہ گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہیں معاف کر دیتا ہے، وہیں سے عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اب فرعون نے جب سارے عبادت خانے ڈھا دیے تو مسئلہ ہے کہ کہاں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ اب نماز تو نہ چھوڑیں، توکل، اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین، اس کو برقرار رکھیں۔ یہ تو دلوں کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، یقین کرتے ہو نہیں کرتے، لیکن اس اپنی عبدیت کا اظہار نماز کے ذریعے سے کرتے رہو، اور اپنے ہر گھر کو مسجد اور عبادت خانہ بنا لو۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے کہا کہ ہم نے پیغام بھیجا، وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس، کیونکہ یہ دعا کی تھی کہ لا تجعل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یہ دعا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس دعا میں شریک تھے،
اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ ان کی اس آمین کی برکت سے گویا کہ وہ بھی مانا گیا کہ اس دعا میں وہ بھی شریک ہیں۔ اسی لیے اللہ فقہائے کرام احناف ہی کہتے ہیں کہ اگر امام قرات کر رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے اقتدا میں ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی اور اس کی آمین اس بات کو بتلائے گی کہ گویا امام کے ساتھ شریک ہے۔ جیسے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو خطاب کیا اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ہم نے ایک تو وحی یہ بھیجی، پیغام یہ بھیجا کہ ان اہل ایمان سے یہ کہو کہ ان حالات سے گھبرائیں نہیں، اپنا گھر نہ چھوڑیں، وطن نہ چھوڑیں، اپنے جمے رہیں۔ یہ تو حالات ہیں، جاتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی صبح کبھی شام، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی برسات کبھی خزاں کا موسم۔ یہ تو حالات ہیں۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ زمانے کے دن ہیں، ہم انہیں گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور قوموں میں حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کبھی عزت ملتی ہے کبھی ذلت سے گزرنا پڑ جاتا ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرا کر کہ فرعون نے مظالم تیز کر دیے، اس لیے ہم کیا کریں، چلو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے علاقوں میں چلے جانا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیغام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت ہارون دونوں کے بعد یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے یہ کہیں أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا کہ ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، ان سے کہو، اور تمہاری عبادت خانے اگر انہوں ڈھا لیے تو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں ہی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، قبلہ بنا لو، یعنی نماز پڑھنے ہی کی جگہ اپنے گھروں کو بنا لو۔ اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کی پابندی رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو قرآن جو پیغام دیتا ہے وہ کسی خاص قوم کے لیے، زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ پیغام بنی اسرائیل کو تھا کہ تمہارے عبادت خانے ڈھا دیے ہیں، تمہیں مسجدوں سے روک دیا گیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ سے رابطہ رکھنا ہے تو تم اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنا لو اور نمازیں پڑھو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو لوگ ایمان لا رہے تھے تو ان کی بھی سارا مکہ اور پوری قوم مخالفت، شدید مخالفت کرتی ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ان آیات میں انہیں بھی تعلیم و تلقین، ان کی بھی تسلی کرنے مقصد ہے، اور یہ بتلا دیا کہ تمام پریشانیوں کا علاج رجوع الی اللہ، توکل علی اللہ، اسی میں تمام پریشانیوں کا حل علاج موجود ہے۔ اس لیے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ کسی پریشانی کو اس کے بغیر کوئی حل کر سکتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان مسائل کو وہی دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آج کے حالات میں بھی
اگر ہم غور کریں تو ظالم کتنے ہی اقتدار کے مالک ہیں اور گویا کہ دنیا اور دولت سمیٹ رہے ہیں، جبکہ ملک کی عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکام ہیں، سرکاری ملازمین ہیں کہ وہ مالدار اور ان کے بعد مال کی فراوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ اصل آخرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کے لیے یہ درخواست کرنی تھی اور کہا تھا ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا کے ساز و سامان کا تجمل اور زینت اور حسن دے رکھا ہے، خوبصورتی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں، تاکہ لوگ بھی یہ کہنے لگیں کہ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ جیسے ان لوگوں کو دیا گیا کاش ہمیں بھی ایسے دیا جاتا، یہ تو بڑے نصیبے والے لوگ ہیں۔ کمزور ایمان والے ان حالات کو دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ آخر کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا، ہمیں نہیں دیا ہے، اور یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو، نہیں، اللہ ہر وقت بیدار ہے، پوری طاقت رکھتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور ساری کائنات اسی کی ہے، اسی کے قبضے میں ہے، لیکن اس کا دستور ہے کہ وہ سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اس کی سرکشی میں آنکھیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ساری تگ و دو کوششوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی مثال تو ایسی ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ایسے ہیں کمثل العنکبوت، مکڑی کے مثال ہے کہ مکڑی جالا بنتی ہے، پورے کمرے کو اپنے جالے سے گھیر دیتی ہے، اور وہ خوش کہ میں نے پورے کمرے کا پردہ جما لیا، لیکن مالک ذرا توجہ دیتا ہے، ایک جھاڑو کی سیخ سے سب کو صاف کر دیتا ہے۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ سرکش دنیا کے اندر کتنی بھی سرکشی کریں، سوچ رہے ہیں ہم نے دنیا پر قبضہ جما لیا، تسلط جما لیا، ہم نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں، ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب سب جگہ کمزور ہے۔ حیرت ہوتی ہے یہ بندہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، زندگی بلکہ بڑے ملک کا نظام بھی چلا رہا ہوتا ہے، علم بھی اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب خدا کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان بندوں کو پکڑ لے، یہ ایمان لانے والے تو نہیں ہیں، لیکن آپ انہیں اس وقت تک موت نہ دیں
جب تک کہ یہ آپ کا عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کا آپ نیست و نابود کر دیجیے، ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے۔ یہ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، یہ ایمان لانے نہ پائے یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں۔ قالا نے فرمایا ان دونوں کی دعا قبول ہے۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، کہ اب تم جمے رہو، یعنی مضبوطی کے ساتھ دین پر جمے رہو، تم دین پر مستقیم رہو گے، جمے رہو گے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ تو پیغام یہ دیا گیا کہ فرعون کی پکڑ کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دین پر جمو، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں ان پر پتھر برسائے گئے اور وہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، لہو لہان کر دیا، آپ کو سخت اذیت اور تکلیف پہنچی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پہاڑوں پر جو فرشتے تعینات تھے ان کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں بستیوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دیں، لیکن یہ ہر زمانے کے اپنے اپنے حالات کی بات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے فرعون کو، اس کی سرکشی اور اس کے قوم کے ظلم کو، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور فرعون ایسا نہیں کہ اس خدا کو پہچانتا نہیں تھا، پہچانتا تھا، جان بوجھ کر سرکشی کر رہا تھا۔ تو جو جاننے کے باوجود بھی سرکشی کرتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہا کہ اللہ اب ایمان اب کوئی سوال ہی نہیں آپ کہ انہیں ایمان عطا فرمائیں، اب انہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں۔ وہاں چونکہ مخاطب اس درجے کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ شان رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ادھر سے چاہے جتنے ظلم ہوں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ مجھے پہچان نہیں رہی، مجھے جانتے نہیں۔ وہ بیچارے امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ایسا نہیں کہ جیسے مدینے کے یہودی تھے آپ کیسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ مخاطب کے اعتبار سے ہی گفتگو ہوتی ہے، تو یہاں یہ بیچارے نہیں پہچانتے، کبھی کوئی نبی میں آیا نہیں ہے، کبھی نبوت کے اچھے نہیں ان کے درمیان ہیں، یہ ایک ان پڑھ قوم ہے، اور پھر نبی بھی آپ نبی یہ رحمت ہے۔ لہٰذا آپ نے تو دعا کی کہ اللہ اگر یہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تباہ کر دیے جائیں، مجھے امید ہے آج یہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی، یہی ہوا بھی۔ ہم چونکہ اسی نبی رحمت کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، ادھر سے کتنے بھی مظالم ہوں، لیکن ہمیں دعا ہی کرنی ہے کہ اللہ ایمان اور ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، جہاں جو جس درجے میں کوشش کر سکتا ہو، اپنے اخلاق سے، معاملات سے، معاشرت سے، گفتگو سے، جیسے بھی
ایمان اور دین کی بات کو پہنچا سکتا ہوں پہنچائے، دین پر خود بھی جمے اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرے، اور چاہے کتنے ہی کٹر لوگ ہوں، اگر روابط ہیں اور ان میں گفتگو ہو سکتی ہے تو سچائی ہے، وہ ضرور گھر کرتی ہے۔ بابری مسجد کو ڈھانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور یہاں بھی ہمیں امید ہے کہ ایمان موہے گا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد حالات اتنے زیادہ سنگین اور بگڑتے ہیں اور ظلم بڑھتا ہے، اسلام پنپتا ہے اور اسلام بڑھتا ہے۔ بہرحال ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ استقامت ہے کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمیں، اور دین پر جمنا صرف اتنا ہی نہیں کہ بھائی نماز ہی پڑھنی نہیں، اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں اور زندگی کی ڈگر درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، شادی بیاہوں میں، مرنے جینے میں پیارے آقا کے سچے غلام بنیں۔ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کو بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن ہیں اور ایمان پر مرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہر گھر کو مسجد بنا لیں، اپنے گھروں پر لیکن نماز سے غفلت نہ ہو، جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا اللہ سے تعلق اور رابطہ رہے، اللہ کا منادی پکارے یا وقت آ جائے تو فوراً ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ ایک تو نماز کی تعلیم کی پابندی، دوسری یقین اور توکل، اور تیسری دین پر استقامت۔ اس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ عبادت تک مسجدوں تک تو اسلام ہے، لیکن شادی بیاہ ہونے لگے تو بس اسلام کی دین کی نہیں چلے گی۔ اب تو گھر میں جو بڑی بوڑھی کہے گی بس وہ چلے گی، اور بڑی بوڑھی اور عورتوں کا تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ شادی کے دام اور آندھی کے عام گنے نہیں جاتے ہیں، بعد میں کتنی بھی ذلت ہو، رسوائی ہو، اور جب کسی کام میں اللہ سے بغاوت ہوتی ہے پھر وہ کام سود ہو اور صحیح ہو جائے تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اسی سے تو ہمیں خیر ماننی تھی، اسی سے بغاوت کر کے ہم کام کر رہے ہیں تو کہاں سے خیر آئے گی؟ اس لیے فرمایا کہ فاستقیموا، جمے رہو، یعنی اسلام اور اپنے دین پر جمو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزتیں عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ ہمیں اسلام پر جمنے کی ضرورت ہے، ورنہ دوسری قوموں کے پاس جیسے تاتاریوں کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا، ظلم کی تو انتہا کی انہوں نے، لیکن زندگی جینے کا ان کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا، اور مسلمان اپنے اسلام پر جمے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کے وہ بھی آہستہ آہستہ سب مسلمان لے آئے، کہیں اجتماعی طور پر کہیں انفرادی طور پر۔ ہمارا اسلام اخلاق، ہمارا کردار ضرورت اسی بات کی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں کے روابط بڑھے ہیں، غیر مسلموں سے انہوں نے اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، معاملات دیکھے، معاشرت دیکھی، بالآخر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ خود بھی عزت پائیں اور دنیا کی قومیں بھی اسلام میں داخل ہوں تو ہمیں اخلاق اور مسلم معاشرت کو اور زندگی کی ڈگر کو درست کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر آئے دن جو حالات ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ ہمیں خود بتلا رہی ہیں۔ بعد میں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہنوں یاد آئے اور بہنوں اسے سالی مذاق کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے وہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، جب مذاق ہوگی تو مذاق میں برادری کی بات پڑے گی، گھر اجڑتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں۔ اس لیے نبی نے پاک سلام فرمایا کہ دیور ہو یا بہنوئی ہو، جیٹ ہو یا خالہ زاد ہو، بیداد ماموداد بھائی وغیرہ ہو، یہ سب عورتوں کے لیے موت ہوتے ہیں، یہی پکڑتے ہیں، بدمعاشیاں کرتے ہیں اور پھر حالات بگڑتے ہیں۔ اس لیے ہم شریعت کو جتنا اپنائیں گے، دین کو جتنا اپنائیں گے، ہمارے گھروں کا نظام بھی صاف ستھرا ہوگا،
ہماری معاشرت میں صاف ستھری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسلام سربلند رہا ہے، غالب رہا ہے، غالب ہے اور غالب ہی رہے گا۔ اسلام کا جو پیغام ہے اور اسلام کے جو قانون ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ جب ایک جگہ مسجد بن گئی تو بن گئی، وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، وہاں کتنی بھی الٹ پلٹ ہوتی رہے۔ ایسی کوئی عورت کسی کا نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں جب تک وہ طلاق نہیں دے گا، حالانکہ اب وہ کتنے ہی اگر وہ باغی ہو جائے شوہر سے اور اس سے اگر نکاح اور اس سے اگر چاہے شوہر کر لے نکاح، لیکن شوہر ہی کی رہے گی جب تک کہ طلاق نہ ہو۔ ایسے اسلام کے قانون تو مضبوط قانون ہے۔ اسلام کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہزار وہاں حیثیتیں بدلتی رہیں، ظالم اپنے تسلط کی وجہ سے کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن مسجد تو مسجد ہے، وہ مسجد ہی رہے گی۔ اور وہ مسجد وہاں جو بے حرمتیاں اور زیادتیاں ہوں گی، اس کا وبال بے حرمتی کرنے والوں کو یقیناً پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد سے لوگوں کو روکتا ہو، تو وہاں تو مسجد ڈھا ہی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اپنی پکڑ سے پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت جو بیماری اور کرونا کے نام پر بھی کچھ حالات ایسے اور فتنوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سب ہی کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔